بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا دم بھی اگر سکھایا ہے تو اس میں بھی پہلے الفاظ یہی سکھائے ہیں، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں اور اللہ شفا دینے والا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 70۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، نظر بد یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ لو کان سابق القدر لسبقہ العین، اگر تقدیر پر بھی کچھ سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبروں میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے۔ اس لیے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صبح و شام کے اذکار کریں، ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور اللہ عز و جلال حفاظت فرمائے اگر کسی کو سستی ہوگی اور نظر بد ہو گئی تو یہ دعا پڑھ کے اس کو دم کریں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ اور خصوصاً صبح و شام بچوں کو وہ دم کریں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتے ہیں ارا فی وجہک الغم، اللہ کے رسول آج آپ پریشان ہیں؟ کہا نہیں، یہ حسن و حسین جو میرے دونوں پھول ہیں یہ بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے بھیجا اس لیے ہے، آپ ان کو دم کیجئے ان کلمات کے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اتنے کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا، فقام یلعبان، اور حسن و حسین دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ آپ جس طرح مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہیں، میرے محترم اور مکرم بھائی دینی طور پہ بھی اپنے آپ کو خود کفیل کیجئے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بچوں کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے، گھر والوں کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے۔ آپ خود دم کریں، اللہ کی رحمت تو ہر گھر میں نازل ہو سکتی ہے۔ مت کسی کا محتاج بنیے، دم کیجئے اپنی اولاد کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع ہو گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا۔ اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک
من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اور بالفرض اگر محسوس ہو کہ نظر لگ گئی یا محسوس نہ بھی ہو تو جو سنت ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے روزانہ رات کو اپنے اوپر یا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ، چہرے پہ، جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ یہ نظر سے حفاظت رہے گی. صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اسے نظر لگ جاتی تو آپ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اسے دم کرتے. اور بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے. باقی جن لوگوں نے تجربات سے کوئی چیزیں حاصل کی ہیں وہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، جو زمانہ جاہلیت کے دم بھی ہیں نا مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو تم انہیں ویسے ہی کرتے رہو. تو اگر زمانہ جاہلیت کے دم ہو سکتے ہیں نا تو قرآن سے بھی کسی نے اپنا دم خود انوینٹ کر لیا نا کہ میرے نزدیک یہ آیت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو ہم اسے کوئی بدعت نہیں کہتے، جائز ہے. جسے سورہ قلم کی آخری وہ آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اے نبی، یہ کافر جب تم قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہو نا الذکر، تو یوں لگتا ہے یہ تمہیں نظر لگا دیں گے. انہوں نے باقاعدہ نظر لگانے والے بندے بلوائے ہوئے سن آن پیمنٹ کہ اللہ دے نبی نو نظر لاؤ. جدو قرآن پڑھتے ہیں کر کے ویکھو، جڑے بڑی منحوس قسم دی نظر والے لوگ سن نا، ہوتی ہی بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس کا علاج بھی ہے بخاری میں کہ جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہو تو وہ پھر وضو کرے اور اس کا جو پانی گرے اس پانی سے وہ غسل کر لے جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس بندے کی. اور نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی پانی ڈیمانڈ کرے تو اس کو دے دیا کرو. تو اللہ نے فرمایا ما ہوا الا ذکر للعالمین، رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اللہ کے نبی کو کون نظر لگا سکتا تھا؟ اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے. جادو والا بھی معاملہ ہوا امت کی تعلیم کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا آخری 3 صورتوں. علاج بھی آپ کو بتا دیا. تو نظر لگ جاتی ہے اور نظر کا دم. لیکن بعض لوگ ہر چیز کو نظر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نظر بچے نظر لگ گئی، ہار جی گئی جی، انہوں نظر لگ گئی، انہوں نظر لگ گئی. تو میرے بھائی یہ رونا پیٹنے کی بجائے آپ آخری 3 صورتیں اور آیت الکرسی، صحیح بخاری میں حدیث ہے رات کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت پہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں جو صبح کے وقت پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے، جو شام کے وقت پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے. آیت الکرسی ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، جو ایک دفعہ شام کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے مضبوط قلعے میں صبح تک آ جاتا ہے. اور جو صبح پڑھ لے وہ شام تک آ جاتا ہے. کئی وظیفے ہیں، یہ سارے کرنے ضروری نہیں ہوتے جو ہم نے اذکار کارڈ پہ لکھے ہیں، چند ایک آپ کر لیں. اب تو ہم نے بڑا مختصر کر کے وہ اورنج کارڈ کر دیا ہے، صرف 5 وظیفے ہیں اس میں سے بھی قرآنی وظیفے ہیں. یہ آیت الکرسی آخری 3 صورتیں یہ آپ کریں، بچوں کو سکھا دیں، رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھا کریں، اپنے اوپر خود دم کیا کریں، ان ٹینشنوں سے باہر نکلیں.